کہ اللہ کا قرآن دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے ہمارے محبوب بندے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، رضائے خدا بندی حاصل کرنے کے لیے ہمارے محبوب کی معیت میں رہ کر ہمیں راضی کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، اپنی جان کا سودا کیا۔ ان کلمات مقدسہ پر محدثین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس سے مراد حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ، حضرت شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس کہ خدا تعالیٰ جن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ہماری رضا کے لیے، اور یہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ان سے مراد حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے اپنی جان کا سودا کیا کہ مولا ہم جان پیش کر دیں گے، تو ہمیں اپنا محبوب عطا کر دے، ہمیں اپنا محبوب رہنے دے۔ علی ابن ابی طالب کی جان چلی جائے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ آئے۔ تو پھر یہی مقدس وہ ہستی تھی۔ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو منظر میں نے خلاصے کے طور پر جنگ احزاب کا بیان کیا ہے، اس منظر میں ان 25,000 دشمنان اسلام کا سرکردہ پہلوان عمر بن عبد ود جو تھا، اس نے جب اسلام سے مبارزت طلب کی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ حل من مبارز، تم میں سے ایسا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر، سیرت ابن حشام، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعت اللمعات، اسی طرح باقی جتنی بھی تاریخ کی امہات تواریخ کتابیں ہیں، تمام میں یہ واقعہ منقول ہے کہ اس نے جب مبارزہ طلب کی کہ کلمہ پڑھنے والا کوئی ایسا شخص بھی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نا، ہم جب حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کی کوئی بات کرتے ہیں تو کئی لوگ اس زمانے میں اسے اپنے عقل کے ترازو پر پرکھتے ہیں، عقل کے ترازو پر ایسی مقدس ذاتیں کب پرکھی جاتی ہیں جنہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا عطا کرتے ہیں، جنہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا امامہ مبارک عطا کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں صحابہ میں اعلان فرمائے کہ جس کا میں مولا اس کے
حدیث ہے. اب اس مضمون کو اس تناظر میں سمجھا جائے گا کہ سرکار ولایت علیہ السلام نے جب فرمایا کہ جتنی قدر و منزلت اور جتنی شان و عظمت میں علی کی اللہ کے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور نگاہ میں تھی، قیامت تک کے لیے لم تکن لأحد من الخلائق، مخلوق خدا میں سے کوئی شخص اس مرتبے اور منزلت پر نہیں پہنچ سکتا، سبحان اللہ، اس عظمت اور شان کا کوئی نہیں پا سکتا. علی نبی کی نظروں میں دوسرا علی نہیں ہے، یہ خدا فرما رہے ہیں. اور نسائی کی روایت ہے سیاستہ کی، آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت آ جائے گی، قیامت تک نبی کی نظروں میں علی جیسا مقام کسی کا نہیں ہے. سبحان اللہ، جب سے نبی نے علی کو دیکھا ہے نظروں میں جگتا ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ گولڈا شریف. نظروں میں کوئی نہیں جگتا کسی کے. دعا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی ذات مقدس نہ ہوتی تو میری شہزادی سیدۃ النساء العالمین کا کفر اور برادری نہیں تھی. ایسا شخص اللہ نے پیدا ہی پھر دوسرا نہیں کیا کہ جس کے عقد مبارک میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا میرے جگر